باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ پیغمبر ہیں بہت سارے، کیا ہم نے ان میں سے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہے۔ منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، بعض ان میں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، یعنی جنہوں نے اللہ سے بات چیت کی۔ ورفع بعضهم درجات، اور بعضوں کو ان میں سے بہت سے درجوں پر بلند کیا۔ وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس، اور ہم نے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو کھلے کھلے دلائل یعنی نشانیاں عطا فرمائی، اور ہم نے ان کی تائید روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمائی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ، اور اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو جو لوگ ان کے بعد ہوئے آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرتے، اس کے بعد کہ ان کے پاس کھلی ہوئی بات پہنچ چکی تھی، لیکن وہ لوگ آپس میں دین میں الگ الگ ہو گئے، سو ان میں کوئی ایمان لایا اور کوئی کافر رہا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اور اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو وہ لوگ آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ سیفول کی آخری آیت تھی تِلْکَ آیاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، کہ حضرت داؤد علیہ السلام یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد بنی اسرائیل کے اوپر ایک بادشاہ جالوت نامی بادشاہ قابض ہو گیا، ان کے اوپر ظلم کر کے ان کی بہت ساری چیزوں کو لے کر چلا گیا، اور یہ سب ہوا۔ پورا قصہ اللہ ذکر کرنے کے بعد اللہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی آیتیں ہیں، ہم اس کو آپ کے سامنے کھول کھول کر پڑھ کر سناتے ہیں۔ تو اس کے اندر ایک اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی گئی، اور آپ کی رسالت یعنی آپ رسول ہیں اللہ کی طرف سے، اللہ اس آیت کے اندر یہ بھی بتائے، کیونکہ یہ ہزاروں سال پہلے کا قصہ اللہ بتا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو کسی سے پڑھے ہوئے نہیں تھے، آپ کا معلم، آپ کا استاذ اور آپ کا مربی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ ڈائریکٹ نبیوں کا کوئی معلم نہیں ہوتا، کوئی استاذ نہیں ہوتا، نبی کا کوئی استاذ نہیں، نبی کا کوئی معلم نہیں ہوتا، وہ ڈائریکٹ اللہ کے واسطے سے پڑھتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زمانہ بھی نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی اس زمانے کے قصے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برابر سرابر بتا رہے ہیں، اس کے اندر نہ کمی کر رہے ہیں نہ اس کے اندر زیادتی کر رہے ہیں۔ تو ان آیات کو رکھ کر اللہ یہی بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے نبی آپ کے سامنے بہت ساری باتوں کو بتا دیے، پھر بھی تم ایمان نہیں لاتے، تو اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے، ان کی کوئی غلطی نہیں ہے، بلکہ تمہاری غلطی ہے۔ اب آج جس آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا گیا، ہم دو لفظ اکثر سنتے ہیں عربی کے اندر، اور اردو میں بھی وہ لفظ یوز ہوتا ہے، استعمال ہوتا ہے۔ ایک ہے رسول اور ایک ہے نبی۔ رسول، نبی۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ نے 1,20,000 پر 4,000 نبیوں کو، پیغمبروں کو، رسولوں کو دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ 1,20,000 پر 4,000 نبی دنیا کے اندر آئے کم و بیش۔ اب ان میں سے 313 اللہ کے اللہ نے ان کو وہ 1,24,000 میں سے 313 کو اللہ نے چن لیا، منتخب۔
پورے 1,20,50,000 اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے میسنجر سب، لیکن اس میں سے خاص جسے کہا جاتا ہے، اللہ نے ان میں سے 1,20,50,000 میں سے 313 کو چن لیا. پھر 313 میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 نبیوں کو، 5 نبی، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 5 رسول، 5 پیغمبر، اولو العزم، مطلب اللہ کی طرف سے چنے ہوئے اور ہمت والے، یہ سب اللہ نے. اب اس کا مطلب نعوذ باللہ ایسا نہیں، کبھی زبان سے جملہ بھی نہیں لانا چاہیے اور کبھی دل میں بھی یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ اس کے علاوہ جو نبی ہیں بس ایسے ہی ہیں. نہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے جو نبی ہیں، آخری نبی، یہ عالمی نبی ہیں. یہ آخری نبی پورے عالم کے واسطے نبی. لیکن بعض نبی ایسے بھی گزرے ہیں کہ ایک بستی کے واسطے، ایک دیہات کے واسطے، ایک قریے کے واسطے، ایسے سب کچھ آئے ہیں. تو اس میں سے 313 رسول ہیں. دیکھو، رسول نبی کو سمجھنے کیسے بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. رسول ان کو کہا جاتا ہے جن کو اللہ نے کوئی شریعت دی، اللہ کی طرف سے کچھ باتیں ان کو کرنے کے کام بتائے گئے ہوں، نہ کرنے کے کام بتائے گئے ہوں. اب جب ہم شریعت محمدیہ پر عمل کرتے ہیں، اب شریعت محمدیہ کے اندر بہت سارے کام کرنے کے ہیں، بہت سارے کاموں سے بچنے کا حکم دیا گیا، اسی کو شریعت کہا جاتا ہے. آدمی اسی شریعت پر عمل کر کے اللہ کا تقرب، اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے. تو جن نبیوں کو اللہ کی طرف سے شریعت ملی ہوتی ہے، یعنی تو مستقل اللہ کی طرف سے ان کو کتاب دی گئی ہوتی ہے، ان کو رسول کہا جاتا ہے. ان کو رسول کہا جاتا ہے. اسے ذہن میں ذرا بٹھا لیں، کیونکہ کام کی بات ہے یہ. رسول جن کو اللہ کی طرف سے مستقل شریعت ملی، یعنی تو اللہ کی طرف سے مستقل کوئی کتاب ملی. اب اگر دیکھا جائے تو صرف 4 نبیوں کو کتاب ملی ہے، آسمانی کتاب. 4 نبیوں کو، حضرت داؤد، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ رسول اس کا مطلب. اب 313 رسول ہیں. اب دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شریعت بھی دیے، کتاب بھی دیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کون سی کتاب ملی؟ تورات. اب ان کے بڑے بھائی ہیں حضرت ہارون علیہ السلام. ان کے بڑے بھائی ہیں حضرت ہارون علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت ہیں، شریعت جن کو ملی، اور حضرت ہارون علیہ السلام تابع شریعت ہیں، مطلب اسی شریعت کو، اسی کتاب کے اوپر عمل کرنے والے، اسی کو فالو کرنے والے. تو رسول جن کو شریعت ملی، جن کو کتاب ملی، ان کو رسول کہا جاتا ہے. اور نبی جنہیں کوئی مستقل کتاب بھی نہیں، مستقل کوئی شریعت بھی نہیں ہے، بلکہ وہ اس زمانے کے اندر جو کتاب ہوتی ہے، جو شریعت ہوتی ہے، اسی پر وہ عمل کرنے والے ہوتے ہیں. وہ اسی پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں. اب دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد تقریباً 4000 انبیاء علیہ السلام آئے. اب یہ پورے نبی اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہی پر، اسی کی تبلیغ کر رہے ہیں، اسی کی اشاعت کر رہے ہیں، اسی کو پھیلا رہے ہیں. اب اللہ اس آیت کے اندر کہہ رہے ہیں ہم نے بہت سارے رسول بھیجے ہیں، لیکن رسولوں کا درجہ، ایک رسول کا درجہ دوسرے سے کچھ نہ کچھ بڑا ہوا ہے، کچھ نہ کچھ بڑا ہوا ہے. اب سب سے پہلے درجے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین ہیں. تمام پہلوں کے اور تمام بات کے سردار ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. افضل مقام ہمارے نبی کا ہے. لیکن ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں فرمایا کہ لا تخیرونی علی موسیٰ، موسیٰ کے اوپر مجھے فضیلت مت دو. اسی طرح کہا گیا لا تفضلوا بین انبیاء اللہ،
اللہ کے نبیوں کے درمیان فضیلت مت دو. اس کا مطلب کیا ہے؟ ایسا مقام میرا مت بتاؤ کہ دوسرے نبیوں کی بے ادبی، میرا مقام اتنا اونچا مت کر دو کہ اس کی وجہ سے دوسرے نبیوں کی کچھ کمی، نعوذ باللہ، کچھ کمی، کچھ فلاں ایسے. ہمارے نبی دیکھے کیا انہوں حضرت، نعوذ باللہ، اب آپ کو معلوم ہے یا نہیں، آج میں ذرا کھل کر بول دیتا ہوں. یہ دعوت و تبلیغ کے اندر صرف یہی ایک جماعت ایسی تھی جس کے اندر سیاست، پالیٹکس، یہ سب چیزیں نہیں تھی. لیکن اللہ معاف فرمائے، غیروں کی تو ہمیشہ مکاری ہوتی ہے، چال بازی ہوتی ہے، چالاکی ہوتی ہے. وہ چاہتے ہی یہی ہیں کہ مسلمانوں کے اندر سے اتحاد اور اتفاق کو ختم کر دیا جائے. بہرحال وہ اس میں ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو اس میں سے وہ اس میں بہت کامیاب ہو گئے. اب یہ جو دو جماعتوں میں بٹی ہے، یہ شورا، نظام الدین کر کے جو یہ کہا جاتا ہے، ہمارے جو بڑے ہیں، جو نظام الدین ہی کے اندر رہ کر ایک ترتیب کے ساتھ یہ دعوت و تبلیغ کی محنت چل رہی تھی، کام ہو رہا تھا. لیکن وہ حضرت مولانا سعد صاحب کی طرف سے انبیاء علیہم السلام کے بارے میں کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جسے کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا. کچھ باتیں نبیوں کے بارے میں انہوں نے ایسی کہہ دی ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے بڑوں نے اختلاف کیا، ان کو سمجھایا. ایسا نہیں کہ بس ایسے ہی الگ ہو گئے، نظام الدین چھوڑ کر دوسری جگہ چلے گئے. کہنے والے تو کہتے رہتے ہیں، دیکھو کام ماں سیکھے سو وہاں سب کچھ کرے سو اپنی جگہ. لیکن کبھی بھی ایک چیز یاد رکھ لیا جائے، یہ جو نبوت ہے، یہ جو رسالت ہے، آدمی کو اپنی محنت سے نہیں ملتی. یہ ہمیشہ ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ یہ کسبی چیز نہیں ہے. محنت کر کو کما کو انہیں پیسہ والا بنیا صبح، انہیں محنت کر کو پڑھ کو اچھا انہیں ڈاکٹر بنیا صبح، انہیں انجینئر بنا. ویسا انہیں مجاہدہ کر کو، محنت کر کو، دین پر چل کو، اللہ کے حکم پر چل کو، اللہ جس چیز کو ناپسند کرتے ان چیزوں سے بچ کر انہوں نبی بن گئے نہیں. تو نبی بننا، رسول بننا، یہ اللہ کی طرف سے ایک وہابی چیز ہے، اللہ کی طرف سے ایک دیا ہوا تحفہ ہوتا ہے، اللہ جسے چاہتے ہیں. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ جملہ انہوں نے ایسے کہہ دیا. حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں ابو العلا مودودی، خاص طور پر ہم جو جماعت اسلامی سے جو ہمارا اختلاف ہے، ہم کسی کو نہیں چھیڑتے، لیکن ایک چیز یاد رکھ لیں کہ جب ہمارے بڑوں کے اوپر انگلیاں اٹھائی جائیں، جن کو ہمیں فالو کرنا ہے، تو اب ہمیں کھل کر اس کے بارے میں کھل کر کہنا چاہیے. ابو العلا مودودی رحمہ اللہ اچھے صاحب قلم ہیں، تقریر میں سب میں کچھ ہے، لیکن انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور اسی طرح بہت سارے نبیوں کے بارے میں کچھ ایسا گستاخانہ جملہ انہوں نے لکھا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے ایمان بھی محفوظ نہیں رہے گا. حالانکہ یہ سب چیزیں آپ کے سامنے نہیں آتی ہیں، بس انہوں اس سے اختلاف کر لیتے ہیں. ایسا نہیں. یاد رکھیے، ایمان 7 چیزوں کا نام ہے، 7 چیزوں کے اوپر ایمان لانا. اس میں سے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، تمام نبیوں کے اوپر ایمان. ان کی غلطیوں کو اچھالنا، ان کی غلطیوں کو، نبیوں سے جان بوجھ کر کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے. کوئی کبھی کچھ بھول ہو گیا تو ایسا. تو اب حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، نہیں مانی ان کی قوم. تو حضرت یونس علیہ السلام نے دعا کر دی، وہ پوری قوم برباد ہو گئی، ڈوب گئی. تو اب یہ رکھ کر اب نبی کے اوپر انگلی اٹھا کر کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی قوم کو ختم کرنے کے لیے بہت جلد بازی کر لی. ابھی نبیوں کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتے ہم، کیونکہ اگر نبیوں کے اوپر انگلی اٹھائیں گے تو گویا کہ اللہ کے اوپر انگلی اٹھانا ہو گیا. کیا اللہ کو معلوم نہیں تھا کیا کس کو نبی بنا کر بھیجنا، کس کو پیغمبر بنا کر بھیجنا، کس کو رسول بنا کر بھیجنا؟ کر اللہ کو معلوم نہیں تھا کیا؟ اللہ کے چنے ہوئے ہیں، سب منتخب کیے ہوئے ہیں.
ان کے اوپر انگلی اٹھائے تو پوری شریعت پر انگلی اٹھ جاتی بعد میں، پوری کتاب کے اوپر انگلی اٹھ جاتی بعد میں۔ تو اب یہ چیز دارالعلوم کی طرف سے جو فتویٰ بھی آیا تھا حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کے بارے میں، وہ اسی بارے میں آیا تھا، کوئی دوسرا یہ نہیں۔ لوگ غلط چلت کیا کی بولتے انہوں پوسٹنگ سب اپنی سب بیکار کی چیزیں وہ سب، ایسا نہیں۔ یہ بڑوں کے اوپر قرآن کی آیتوں کا الگ الگ انداز سے کچھ اس کا مطلب نکال لینا، اس کے اندر یہ کرنا، یہ سب سمجھائے بتائے سب کچھ ہوا۔ تو اپنی طرف سے ہمیں کبھی بھی بڑوں کے اوپر انگلی نہیں اٹھانا۔ تو ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بولے کہ نبیوں کے درمیان مجھے فضیلت مت دو، حضرت یونس علیہ السلام کے اوپر مجھے فضیلت مت دو، یہ اس لیے کہا گیا امت کو کہ کبھی کبھار میری امت میری محبت میں آ کر مجھے میری تعریف میں اتنا غلو کرنے لگے، اتنا غلو کرنے لگے کہ دوسرے نبیوں کو کم دکھانے لگے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ سب نبی اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ ہاں اللہ کسی کو فضیلت دے دیا، یہ فضیلت جو ہے اللہ کی طرف سے ہے۔ اور یاد رکھیے، آدمی اپنی محنت سے ولی تو بن سکتا ہے، نبی نہیں بن سکتا۔ لیکن آج دنیا کے اندر ماشاءاللہ کرائے کے نبیاں بھی مل جائیں گے، کرائے کے رسولہ بھی مل جائیں گے آپ کو۔ ہو گئے شکیل بن حنیف رہندے، ایسے فیاض رہندے، یہ سب آخری زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں۔ اب انہوں بول لگی ہمیں عیسیٰ کر بولتا ہے۔ اب ان کو مان کو چلنے والے دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ہیں، ان کو مان کو، ہمیں الحمدللہ محفوظ ہی۔ لیکن انسان دیکھو اتنا بھولا بھالا ہے دینی اعتبار سے، اس کے پاس جہالت کی انتہا نہیں ہے۔ کیا کرنا، کسے ماننا، کون کیا بولتا کر بولے، کون بولے تو منڈی حلال ہے، کون کیا بولے تو سب بھی صحیح رنگا۔ حضرت ہمارے مفتی سعید صاحب دامت برکاتہم سبق پڑھاتے ہوئے ایک لطیفہ بولے، حضرت مفتی سعید صاحب دامت برکاتہم رحمہ اللہ، استاد محترم حضرت سے ہمیں ترمذی پڑھے دیوبند کے اندر، بہترین سبق رہتا تھا، درس رہتا تھا حضرت کا۔ تو ایک مرتبہ ایک قاضی صاحب کے پاس دو جماعت آئی کرتے، قاضی صاحب کے پاس دو گروہ آ کر اپنا فیصلہ کچھ لے کر آئے۔ قاضی صاحب سنے ایک گروہ کی بات، ایک جماعت کی بات، کیا ہے اگر سنو، اچھا آپ بھی صحیح بولتے ہیں، اس بعد پھر ان کا سنے، تمہارا کیا ہے، تمہارا ان کا بھی سن لو، آپ بھی صحیح کہتے ہیں۔ اب انہوں صحیح رہے تو انہوں غلط رہنا، انہوں صحیح رہے تو انہوں غلط رہنا۔ اب کیا کی بول کو یہ کر کو بھیج دلے ہو۔ اب عورتوں کی تو عادت رہتی نا، اندر سے کون آئے جھانکنا، دیکھنا، کیا باتیں کر دے گا سننا، اس کو کون جی کہ ایسا دال کو باتیں لگتے سو، ایسا عورتوں کی عادت رہتی۔ اب ان کی جورو اندر بیوی اندر سے سن لگتی سو، کیا تمہیں انہوں بولے تو بھی تمہیں بھی صحیح بولتے کر بولتے، انہوں بولے تو بھی تمہیں بھی صحیح بولتے کر بولتے نا، کیا ہے تو بیوی بولے تو بھی صحیح بولتی سو، تو بولتی تو بھی صحیح بولتے سو۔ ویسا آج ہماری حالت کیا ہوگا، کون آپ کو کیا بولا کدھر بلا، تمہیں بھی صحیح بولتے سو، تمہیں بھی صحیح بولتے سو۔ حق باطل کے درمیان تمیز نہیں رہے۔ آج ہم نے حق کا معیار کس کو سمجھ لیا، صرف ظاہری حلیے کو ہم نے حق کا معیار سمجھ لیا، یہاں سے ہماری غلطی ہوتی ہے۔ دیکھو ظاہری حلیہ اچھی چیز ہے، نہیں کرو نہیں، لیکن عقیدے کے اندر، اعمال کے اندر، اخلاق کے اندر نبی اور صحابہ کے طریقے سے ہٹ کر انہیں اگر کوئی چیز کی دعوت دیتا ہے تو ہمیں ہرگز، انہیں کتنا بھی رہندے، انہیں کتنی بھی زبردست وہی پگڑی پہن لیں دے، ہریا پگڑی پہن لیں دے، اچھا یہاں تک یہ کر لیں، سب کچھ رہے ظاہری۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ظاہری حلیوں کی کوئی اہمیت نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ظاہر کا اثر باطن کے اوپر پڑتا ہے، ظاہر کا اثر باطن کے اوپر۔ خالی کو یہ پولیس سول ڈریس میں آیا کر کے بولے تو کیا بھی اہمیت نہیں رہتی، وہ یونیفارم میں آندے دیکھو اس کی اہمیت رہتی۔ ویسا ظاہر کا اثر باطن کے اوپر پڑتا نہیں۔ لیکن آج کا زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے، بہت ہمیں سوچ سوچ کر سننا کر بولے تو بھی کسی کا، مجھے یاد پڑتا حضرت میرے شیخ حضرت مفتی سعید صاحب رحمہ اللہ پیرنا بٹی، ایک مرتبہ ایسے ہی یہ پی جے زین العابدین کے بارے میں کوئی بات ایسی ہمیں سنے، میں شاید آڈیو سنیا یا کچھ ایسا، حضرت سے بولے میں ایسا کچھ باتیں آئی ہیں، حضرت کیسا سن سکتے گا؟ تو حضرت ہم نہ، حالانکہ ہمیں مدرسے میں پڑھے ہوئے سب کچھ، حضرت بولے نہیں،
سنانے والے کا اثر ضرور سننے والوں کے اوپر ہوتا ہے. سنانے والوں کا اثر سننے والوں کے اوپر ضرور اس کا اثر ہوتا ہے. اب نے کوئی ایسی بات یہ کر دیا جس کا علم آپ کو نہیں ہے تو آپ کے دماغ میں دل میں وہ بات بیٹھ جائے گی, شک پیدا ہو جائے گا. ہمارے پاس اتنا علم نہیں. تو آج کیسا زمانہ ہے, کون کدھر بلاتا کہ ادھر چلے جاتا ہے. وہ خالی صاحب کا قصہ, تمہیں بھی صحیح, تمہیں بھی صحیح, تمہیں بھی صحیح کا قصہ. تو اس لیے بہت سوچ سمجھ کر رہنا. ہمیں آج فتنوں کا زمانہ, کون تو بھی نئے یوٹیوب کے اندر کوئی آیا, کوئی اچھا بولتا کر بولے تو اسے ہمیں معلوم کرنا, ان کا بیان سن سکتے کیا. یہ خاص طور پر آج کے زمانے میں بہت بہت ضروری ہے. دیکھو میں اس لیے بتاتا ہوں کہ مرزا انجینئر, ایک ہے انجینئر مرزا کر بول کر, انہیں اپنے آپ کو کیا کرنا, اپنے آپ طور پر انہیں اپنے دماغ میں کیا سمجھ میں آتا ہے کہ انہیں قرآن کی تشریح کر رہا. اب اس کا ظاہری حلیہ دیکھیں تو ماشاءاللہ پگڑی پہن رکھے, جبہ پہن رکھے, لیکن اس کے فالوورز, اس کے ویورز بہت زیادہ ہیں. اب احمدیہ کمیونٹی کر بول کر ایک مرزا غلام احمد قادیانی, انہوں ظاہری حلیہ اب پوری دنیا کے اندر وہ پھیل چکے ہیں. عرب ملک رہندے, چاہے ویسٹرن ملک رہندے. خود ہمارے دوست ہیں جرمنی میں, ابھی بھی ہیں, انہوں بولے ایک مرتبہ ہمارے دوست بلائے کر کو میں گئے کر بولے تو ان کے گھر کے اندر اتنا بڑا البم لگا کر ہے مرزا غلام احمد قادیانی کا فوٹو لگا کر. حالانکہ انہیں بھائی اتفاق علماء انہیں کافر ہے. اب ان کے ماننے والے انہوں سب کافرات سے. اب ایسے کتنے کی فتنے دنیا کے اندر آ گئے. کون رسول بولے آتے بھی ہمیں مان لیتے, کون نبی بولے آتے بھی مان لیتے, کون کدھر بولے آتے بھی مان لیتے. نہیں, ہمارے نبی آخری نبی, آخری ہمیشہ. اب اس کے بعد کیا کرنا, ہمارے بڑوں سے ہمیں سنے. اس مرتبہ ہم جوڑ میں بھی بچے ایک ہمارے ایک فاضل, انہوں ماشاءاللہ تحفظ ختم نبوت میں کام کرتے ہیں مدراس کے اندر. انہوں بولے ہم اسکولز کے اندر, کالجز کے اندر بچوں کو جب کلمہ بول کر دیتے, پڑھاتے وقت ہمیں یہ ترجمہ کراتے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, کوئی عبادت کے لائق نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں, آخری رسول ہے, آخری نبی ہے. آخری کا لفظ لانا یہ کر بولے تو امام مرزا غلام احمد قادیانی سے کیا معلوم بولتے سو, نعوذ باللہ. انہوں مرزا غلام احمد قادیانی انہوں نئے طور پر نبی نہیں, وہ ہمارے نبی سیکنڈ ٹائم جنم لے پائیں. سفر بول اس وقت فتنہ امت کے اندر ہے. ہمیں کیا کی ماشاءاللہ کیا بولتے حضرت, انہوں زبردست بیان ان کا, بس سن لیا, بہکاوے میں آ گیا. اب ہمارے علماء کی, ہمارے ائمہ کی کیا بولتے ہیں, پھر آ کے وہ چرٹین دین کے اندر ہے سو چیزیں بتائیں گے سو ہمیں, کیا نئے چیزیں کیا لائیں گے ہمیں. وہ تا سالوں سے, میں بھی 10 سال سے بول کو کتنے ہی اتنے کے اتنے اچھی سب بھی, کتنی چیزوں کے پر عمل ہوا ہمارا اتنا اچھی ویسے ہی. دین کے اندر نئے ذرا نیا ہے تو چکو دل کو لگتا نہیں. اللہ کی شریعت آخری شریعت ہمیشہ رہیں گی, اس کے اندر کوئی بدلاؤ نہیں ہے, اس کے اندر کمی بھی نہیں کر سکتے, ہمیں زیادتی بھی اپنی طرف نہیں کر سکتے. تو یہ ایک بات بٹھا لیجئے کہ آدمی اپنی محنت سے, مطلب فرائض کا اہتمام کر کے, سنتوں کا اہتمام کر کے, نوافل کا اہتمام کر کے, گناہوں سے بچ کر, مجاہدہ کر کے ولی تو بن سکتا ہے, ولی تو بن سکتا ہے, گناہوں سے بچ کر, نیکیوں کا اہتمام, سب کچھ, لیکن نبی نہیں بن سکتا, نبی نہیں بن سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسود انسی, مسلمہ کذاب, یہ سب نبوت کا دعویٰ کرے. اللہ کے نبی رہتے وقت سوچ کر دیکھو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کون ان کو قتل کریں گے, ان کو اللہ کے نبی کے زمانے میں قتل کیا گیا. ابھی نے مرزا غلام احمد قادیانی, قادیان پنجاب کا علاقہ ہے, قادیان کا رہنے والا, انہیں مریا سوچ ککس میں مریا, پاخانہ کرتے ہوئے مریا.
غلاظت میں، گندگی میں مرا، لیکن کیا کیا عجیب اس کی کتابیں اٹھا کو پڑھے تو عجیب عجیب باتیں انہیں بولتا. میں اللہ سے ملیا، اللہ میرے سے بات کیا. عجیب عجیب پھینک کے تبھی ذرا دیکھ کو پھینکنا، پھینک کے تبھی ذرا وہ کیا ہو بال ترو کرتے نہ ہو، ترو بال رہتا نا، ایسا پھینکا ہے. یہاں پھینکے تو سیدھا مشرق میں جا گرتا ہے. اللہ پوچھے کہتے ان کو کہاں ملتے نہیں ناگر بول. کیسے 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 اللہ حفاظت فرمائے. ہنسنے کی بات نہیں، ایسے اتنے احمق، اتنا بڑا بے وقوف اسے ماننے والے. اصل چیز کیا ہے معلوم کیا؟ اس کے پیچھے سب سے بڑی جو چیز ہے پیسہ. سب سے بڑی جو چیز ہے پیسہ. انسان کو حالات آتے، پریشانیاں آتی، غریبی آتی، بیماریاں آتی، کیا بھی نہیں. ایک دو مرتبہ چائے پلاتی، تیسری مرتبہ دوست. دو مرتبہ ناشتہ کراتی، تیسری مرتبہ دوست. دو مرتبہ تمہارے ہسپتال کا بل ادا کر دیے، اب تمہیں کیا بولتے کہ بنگلور میں تھا 2004 میں 2005 میں دیوبند سے جا کر آنے کے بعد 1 سال بنگلور میں پڑھایا میں مسیح العلوم مدرسہ. وہ حصور بنڈا کر بول کر ہنور کراسا مدرسہ آگے جاتا ہے، ایئرپورٹ کے قریب ہے. حصور بنڈا کر بول کر بہت بڑا مدرسہ، مفتی شعیب اللہ خان صاحب دامت برکاتہ ان کا. وہاں سے قریب میں ایک کھریا تھا باگلور کر بول کر، باگلور. ہمیں بچے بیمار ہو کر پڑے تو 5 کامی وہ کھیڑا رہتا تھا، وہاں سے 5-6 کلومیٹر میں چھوٹا تھا وہ گاؤں، چھوٹا گاؤں. وہاں بچوں کو ہسپتال بلائے جاتے تھے. تو وہ کرسچن ہاسپٹل اب ہمیں دکھا لیتے تو بازو کو چرچ. اب ہمیں ایسا ایک مرتبہ رات میں ہمیں تھے تو ایک وہاں وارڈن یا کوئی تھا، انہیں بولا ہمیں آپ کے پاس آپ بھی آؤ نا، تو ایسا کر بول کر کسی کی بول کر شاید کسی بولے ہر اتوار کو آپ کے مسلمان عورتیں بہت سارے ہمارے چرچ کو آتے، مسلمان عورتیں ہمارے چرچ کو آتے. ہمیں کیا بھی نہیں، اچھی باتیں سناتے سو بائبل کے باتیں، اس کے اندر کیا ہے کیسا کر بول کر. ہمارے عورت ابھی ماشاءاللہ اچھی باتیں نہ بولتے. ہم نہ قرآن ٹھاکو پڑھنے کی توفیق نہیں، ہم نہ قرآن ٹھاکو سمجھنے کی توفیق نہیں. اب آپ کو وہاں جا کر یہ کر لیے، اب ایمان کہاں سے رہیں گا؟ اب کیسا لوگ کھینچے ہم نہ کیسا کھینچے؟ فری علاج، فری ایجوکیشن، فری فلاں پورا فری. آپ CMC کے اندر چلے جا، کیا کیا نہیں ہوتا وہاں پر. اب ہمیں بھی اتنے بھولے بھالے ہی. یاد رکھو آج کے زمانے میں ایمان کے اوپر جمنا بہت مشکل. آدمی حالات آتے ہی پریشان ہو جاتا، حالات آتے ہی پریشان. تو اس لیے نبیوں کی تعلیم، نبیوں کے جو لائی ہوئی کتاب ہے وہ اس کو ہمیں برابر فالو کرنا. تو اللہ اس آیت کے اندر وہی بتائے کہ ہم نے بہت سارے رسولہ بھیجے ہی، ان میں بعض کا درجہ بلند ہے، بعض کا درجہ ان سے ذرا کم ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں. اس کے بعد اللہ ذرا کھول کو ابھی بتائے بعض رسول ایسے ہی کہ اللہ ڈائریکٹ ان سے بات کرے، کیا بھی واسطہ سو کیا بھی نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ قرآن میں بولتے. کوہ طور میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں جا کر اللہ سے بات کر کو آئے. کتنے اچھے انداز سے. خالی اللہ پوچھے سو ان کے ہاتھ میں، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام موقع ملا ہے اللہ کو بات کرنے کا. اچھا ایسا موقع ملے گا نہیں اور کو عصا کر بول دل کو میں یہ عصا سے بکریوں کو ہانکتا ہوں، یہ کرتا ہوں، فلاں کرتا ہوں، ایسا کر وہ پورا بول رکھے موقع. اللہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ سے بات کیے. اب یہ ایک کیا بولتے ایک حصہ فضیلت کا ایک ہے. لیکن ہمارے نبی جو ہیں، اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے نبی بات نہیں کرے. ہمارے نبی بھی معراج میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کر آئے، اللہ سے بات کر آئے ہیں. تو کچھ فضیلتیں کچھ نبیوں کو دی گئی، کچھ فضیلتیں کچھ نبیوں کو دی گئی. لیکن ہمارے نبی جو ہیں پوری فضیلتیں ان کے اندر تھی. ہمارے نبی جو ہیں پوری فضیلتیں ہمارے نبی کے اندر تھی. ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ بولے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کھلی نشانیاں دی. میں جملے میں بتایا تھا، مردے کو زندہ کر دیتے تھے اللہ کے حکم سے.
मादरजात अंधा, उसके ऊपर खाली हंकी में हाथ फेरे कर बोले तो उसकी बीनाई लौट कर आ जाती थी। और सफेद सफेद चट्टा वाला बीमार, उसे खाली से हाथ फेरते थे, उसकी बीमारी चल जाती थी। और परिंदों को मिट्टी से परिंदा बना को अल्लाह के हुक्म पर फूंक मारते थे, वो परिंदा जानदार बन को उड़ जाता था। और अब वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बताते थे, तुम्हें अब खा लगाई, फ्राइड राइस खा लगाई, तुम्हें बिरयानी खा लगाई, तुम्हें रोटी पाया खा लगाई कर बोलकर क्या खा लगाते थे वो भी बोल देते थे, क्या घर के अंदर जखीरा कर रखी वो भी बोल देते थे। ये सब अल्लाह की तरफ से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को निशानी मिली और बगैर बाप के पैदा हुए। अब हमारे माशाअल्लाह हमारे जो नौजवान हैप्पी न्यू ईयर बहुत खुशी खुशी मनाई। याद रखो ये कुफरिया अमल है, ये शिरकिया अमल है, ये कुफरिया अमल है। ये बस हमें क्या समझते हैं, खाली हमारे जहन में इतना चलता सर वो दिन चीखना चिल्लाना, बंदर बन जाना, सुअर बन जाना, नाचना गाना, मौज मस्ती करना, केक काट लेना, बस एक पार्टी कर लेना, वो एक मजाक कर समझते हमें। याद रखो कि भाई चाहे 25 दिसंबर हो या 1 जनवरी हो, ये जो है क्रिश्चियनों का त्यौहार है, क्रिश्चियनों की खुशी का दिन है। और वो जो है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे नहीं है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के नबी हैं। अब काई को उनको वो मकाम दे दिए बगैर बाप के पैदा हुए कर बोल। अल्लाह बोलते तुम ना उतना ताज्जुब क्या, बगैर माँ बाप के हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। उसके बाद अल्लाह कुरान के अंदर बोले इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि कमसली आदम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम तुम ना बगैर बाप के पैदा हुए तो तुम ना इतना ताज्जुब, बगैर माँ बाप के हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पैदा कर दिए, बगैर माँ के अल्लाह तबारक व तआला हजरत हव्वा को पैदा कर दिए। अल्लाह का एक दस्तूर है। अब उसकी वजह से तुम्हें उनको इतना मकाम, इतना ऊंचा मकाम दे दो कि उनको नौजुबिल्लाह खुदा का बेटा बोल दो, खुदा का एक 3 में से खुदा का बेटा अगर को बोले तो भी ठीक, वो भी गलत। उसके ऊपर और आगे बढ़ क्या मालूम है, 3 खुदा ही सो, एक अल्लाह, एक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और एक जिब्राइल कर बोलते, और एक जमात क्या बोलती, अल्लाह, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत मरियम। नहीं, खुदा अल्लाह अलग है, अल्लाह के बराबर लैसा कमिस्लिही शै, उसके बराबर कोई नहीं। अगर अल्लाह को अल्लाह दूसरे के जैसा, दूसरे अल्लाह के जैसे कर बोले तो अब खुदा कोई नहीं हो सकता बाद में। उसके बाद अल्लाह कुरान के अंदर बोले अगर इस जमीन और आसमान में 2 खुदा होते तो जमीन आसमान का निजाम नीचे ऊपर हो जाता। ये खुदा बोलेगा गुड़ादम वालों को बड़ी परे पानी की तकलीफ है, बहुत परे बारिश बरसांगे, और नहीं उनमें कम क्या सता है, उनमें कम क्या ये करे, नहीं न को ये खुदा कुछ कहेगा ये करे, अब क्या होता, पूरा निजाम दरहम बरहम हो जाता। तो इसलिए ये खास तौर पर हैप्पी न्यू ईयर रहंदे, 25 दिसंबर रहंदे, ये सब गैरों का त्यौहार है, क्रिश्चियनों का त्यौहार है। इसमें ना हमें विश कर सकते, ना उन्हें विश का रिप्लाई कर सकते। हमें उन्हें विश कर तो भी हमें रिप्लाई भी नहीं करना। आज हमारे नौजवान माशाअल्लाह रात बेंगलोर जाकर रात को आया कर बोले तो यह हमारे बहुत सारे नौजवान रात में अदब से खड़े ही 125 सब तहज्जुद की नियत बांध पहुंच क़ियामुल लैल में सो खड़े हैं, क़ियामुल लैल रात भर इबादत करने के वास्ते। किसको हम अल्लाह को नाराज कर रहे हैं। और हमारी कौम है, हमें भी हमारी खराब आदत क्या बन रहा, छोड़ गलबा। याद रखो ये छोड़ गलबा आज यहाँ तक आपको हमने खड़ाया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले तुम में से अगर कोई आदमी बुरी चीज को देखे, तुम्हारे अंदर ताकत है, इस्तिताअत है, तो अपने हाथ से वो बुरी चीज को रोकने की कोशिश करो। हाथ से रोक सकता नहीं क्या, जुबान से जाको बता। हमें बोल को भी मानते नहीं ना कर, बोल को क्या समझ लेते, मान बहुत सारे लोग पहलविच नहीं करते, ये गलती है। याद रखो तुम्हारी जिम्मेदारी तुम्हें निभाओ, उन्हें मानता नहीं मानता
نبیوں کی باتیں سنمانی نہیں کرتا، ہمیں کون سے کھیت کے ملی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے پاس کئی ہزار مرتبہ گئے ہیں، کئی سو مرتبہ گئے ہیں، لیکن نہیں مانا انہیں. تو اس کے لیے ہماری ذمہ داری ہمیں چھوڑ ڈالنا کیا؟ دعوت دینا چھوڑ ڈالنا کیا؟ نصیحت کرنا چھوڑ ڈالنا کیا؟ سمجھانا چھوڑ ڈالنا کیا؟ بولتے رہنا، سمجھاتے رہنا. ہمارا کام انہیں اتنا بیدار ہے کیا رے بھائی لوگ چٹ پڑ گئے ہیں نا، چھوڑیں گے، اچھا جاؤ جی میں کرتا نہیں ہے سر. وہ انہیں اتنا مجبور ہو جانا. آج اس کا پیسہ میں پی لیتا حضرتوں نے، اس کا پیسہ میں کھیل لیتا حضرتوں نے. یاد رکھو اس کا نقصان کیا بھی نہیں ہوگا. جب اللہ کا عذاب آئے گا تو خالی ان کے اوپر اس نہیں، سب کے اوپر. کون کو تماشائی بن کو تھے کہ سب کے اوپر اللہ کا عذاب اترتا. ہمیں بھی دیکھ لے خاموش تھے نہیں کیا؟ آج کرنے والوں سے زیادہ تماشائی بن کو دیکھنے میں ہم نے مزہ آتا. کون سمجھائیں گے، کون بتائیں گے ان کو؟ اب وہ یکویں تاریخ ان لوگ بولتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہی کر بول. ہمیں آپ کو ماشاء اللہ تمہیں بولتے صحیح کر بول کو، وہ عقیدے کے اندر ہمیں ان کا ساتھ دینے سے ہوتا. حالانکہ یہ ایمان کا مسئلہ ہے، یاد رکھو ایمان کا مسئلہ. وہ سمجھ میں نہیں آتا. ہم نے کیا بتاؤ، کیا کرو، کیا 2020 میں آ گیا، کیا بھی ہو گیا آج، کیا بدلاؤ آ گیا؟ ہاتھاں بڑھ گئی، ٹینشن بڑھا، ابھی ٹینشن بڑھ گیا. ابھی صحت کے اعتبار سے کمزوری بڑھ گئی، عمر بڑھتے ہیں اور ہمیں پریشان ہونا. سو پچھلا جو سال گیا کیسا ایسا گیا. ابھی 2020 پر 3 شروع ہو جیسا تھا وہ تجریب 2020 میں چاہ رہا. ابھی رمضان کیسا جیسا تھا، آج 18 تاریخ، آج جمعۃ الاخرہ کی، رجب شعبان رمضان لگتا ہے. آگے ابھی 2 مہینے میں آپ کو مارچ، اب جنوری کا مہینہ، مارچ 12 کو رمضان، مارچ 12 کو دیکھتے دیکھتے 2 مہینے میں رمضان آپ کو کھڑتا. ہمیں خوش ہونے کی ماشاء اللہ سال گزر گیا، سال کتنا جاتا کہ آج دیکھا یہ سال کے اندر کیا چیز سستی ہوئی، کیا چیز مہنگی ہوئی. مہنگائی کا لسٹ زیادہ ہے، سستی چیزوں کا کیا بیچ نہیں ہے. اس لیے اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، کوئی ایسی حرکت نہ کرے، کوئی ایسا عمل نہ کرے جس سے ہمارے ایمان کے اندر خرابی آ جائے. اس کے آگے اللہ کا عجیب بات بولے. یہ نبیاں جانے کے بعد قوم آپس میں لڑے ہو، میں بولتا سو صحیح، تو بولتا سو صحیح، میرے بات ماننا، تیری بات ماننا. تو اللہ کا عجیب بات بتائے. اللہ اگر چاہتے تو ان میں لڑتے سے نہیں تھے، سب کو اللہ زبردستی تو سب کو بھی ایمان والا بنا دیتا. اللہ کے واسطے کیا مشکل، اللہ کے واسطے کیا بھی مشکل ہے. پوری دنیا کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والا بنا دیا، مسلمان بنا دیا. اللہ کے واسطے کہتے بھی اس کی بادشاہت میں کبھی بھی کمی ہو جائے گی، نہیں تو اس کی بادشاہت میں کبھی اضافہ ہو جائے، کچھ بھی نہیں. لیکن اللہ کا عجیب بات بتائے. دیکھو ہمیں یہ اس لیے نہیں کی ہے، ہمیں زبردستی سب کسی کو مسلمان ایمان والا بنانا نہیں چاہتے. ہمیں نبیوں کو اس کے واسطے بھیجے سو. نبی آپ کو یہ سیدھا راستہ، یہ اسٹرائٹ پاتھ، یہ غلط راستہ، یہ رانگ راستہ ہے، تیرے کو بتا دیے. یہ کرے تو تمہیں جنت کے حقدار اللہ کے قریب ہو سکتے، یہ کرے تو تمہیں جہنم کے حقدار اللہ سے دور ہو سکتے. دیکھو پورا تم نے کھول کو بتا دیے. اب کون اس کے اوپر چلتا، کون اسے فالو کرتا، اللہ وہ دیکھنا چاہتے. اللہ کو کیا بھی نہیں، پورے لوگوں کو مسلمان رہتا تو کیسا معلوم ہوگا؟ اپنی اختیار سے. زبردست ٹھنڈ ہے، نیند زبردست آ رہی ہے، نہیں، اللہ کی محبت میں، اللہ کے عشق میں، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے احساس میں آ کر آدمی چادر کو ہٹا کر، بستر سے اٹھ کر، پنکھا بند کر کے، نہیں تو اٹھ کر آتا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کر آتا ہے. اللہ فرشتوں سے فخریہ طور پر کہتے ہیں دیکھو میری محبت اس کو کہاں تک لے کر آ گئی. اللہ کتنے خوش ہوں گے. اب آدمی جب مجاہدہ کرتا ہے تو تب اللہ نوازتے ہیں. دنیا کے اندر تو کامیابی کیا معلوم کیا؟ دنیا کی کامیابی سکون. یاد رکھو دنیا کی کامیابی پیسہ سب نہیں. سوچ لیتے سو پیسہ. کووڈ میں اللہ دکھا دیتا
پیسہ خالی 500 کا نوٹ گن لکوچ ہے انہیں گنتا گنتا سودا بند بھی لگ دیتے. ہاں باہر گیا لاتا مارتے ڈنڈا ٹھا کو مارتے مجھے. کیا کو سودا 10 بجے سے 12 بجے تک دکان کھلی رہیں گی. سو ہفتہ کو پیر کو چاشمبا کو وہ محلے والے وہ ٹائم جا کو لینا. پیسہ کام آیا آپ کو؟ بھوک مٹانے کے واسطے آپ کو 500 کا نوٹ کام آیا؟ بھوک مٹانے کے واسطے آپ کو 1000 کا 2000 کا نوٹ کام آیا؟ نہیں. سکون، دل کا سکون اصل سکون. اس کے لیے اللہ بولے کیا ہمیں چاہتے تو سب کو ایک پلیٹ فارم میں لا کو سب پوری امت مسلمان بنا دیتا ہے، لیکن اللہ ویسا نہیں. کھول کو نبیوں کے ذریعے سے بتا دیے. اللہ بولے اس میں سے بعض لوگ مسلمان ہوئے، بعض لوگ کفر میں. اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اللہ کے واسطے کیا بھی نہیں. یاد رکھو پوری دنیا کے لوگ، پوری انسانیت اگر مسلمان ہو گئے، اللہ کی بادشاہت میں رتی برابر زیادتی نہیں ہوتی. ہمارا فائدہ اس میں. اس کا سے نیک راستے میں، اچھے راستے میں آدمی جم کر رہے، اس کے واسطے اچھوں کی صحبت بہت ضروری ہے، نیک لوگوں کی صحبت بہت ضروری ہے. اور آج کے زمانے میں ہمارے بڑوں سے ہم نے یہی سنا کہ یا تو آدمی کسی اللہ والے سے اپنا تعلق قائم کر لے، یا دعوت و تبلیغ سے جڑ کر رہے، یا علماء سے ائمہ سے جڑ کر رہے. اسی میں آج کے زمانے کے اندر ہمارے لیے عافیت ہے. ورنہ آدمی اگر منجے عقل ہے، مجھے سمجھ مجھے معلوم کیا کرو، ایسا بہکنے والے بہت سارے بہک گئے. بہکنے والے بہت سارے بہک گئے. ان کو کیا بھی معلوم نہیں. پیسہ دیتے تو ایمان بھی چھوڑنے کے واسطے تیار، پیسہ دیتے پر بولے تو سب چیز کرنے کے واسطے تیار. ایمان کی بڑی اہمیت ہے. تو بہرحال اللہ اس آیت کے اندر یہی بتائے کہ نبیوں کا مقام، کچھ نبیوں کا مقام اونچا ہے، کچھ نبیوں کا مقام ان سے کم ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہمیں پورے نبیوں کے اوپر ایمان لائیں گے. پورے نبی اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن بات کس کی مان کو چلیں گے؟ ہمارے آخری نبی کی. ہمارے آخری نبی ہم نے کیا بولے ہیں کہ اس کے واسطے اگر بول کر پورے نبیوں کو ماننا اگر بول کر جا کر کہیں سے آپ بائبل لے کر آ کر بیٹھ کر پڑھنا شروع کر دے، اس پر عمل کرنا شروع کر دے، نہیں کر سکتے. آپ کو آپ کی ہدایت کے واسطے اللہ نے قرآن دیا. یہ قرآن پر عمل کر لیے تو بس. اللہ کہتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی ہے اس میں رتی برابر شک نہیں. ھدی للمتقین، اللہ سے ڈرنے والے اس سے ہدایت پاتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں. اس لیے اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرنے کی کوشش کریں. اللہ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں آئندہ مجلس میں، آگے کی آیت سے متعلق باتیں ہیں. انشاءاللہ آئندہ مجلس میں وہ باتیں آئیں گی. اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تو پھر آخر میں بھی ایک میں وضاحت کر دیتا ہوں. بہت سارے یوٹیوب کے اندر بہت سارے کس کے بیانات آتے رہتے ہیں. اچھا بولتے کر بول کو فوراً سننا شروع کر دو. دونوں کو معلوم کرو، تحقیق کرو، صحیح ہے، صحیح عقیدے کے اعتبار سے کہیں صحیح، عمل کے اعتبار سے کہیں صحیح. بہت زبردست بولتے ہیں قرآن نقدل کو ایسے ایسے حوالے دیتے، ایسا ایسا بولتے کیا بولتے تو ہمیں یاد اس نہیں ہے. ایسا ایسا بولتے لیکن کیا بولتے تو یاد نہیں ہے. کر بول کر بت. اب اس کے پیچھے ایک مجمع ایسا، اس کے سے بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. آج کے زمانے میں کیسے آتے معلوم کیا حلیہ دیکھے تو اللہ حفاظت فرمائے. کیا دو نسامی یار کا یہ پہ لگا جاتے نہیں، آپ ہم نہ بلاتے نہیں. ایسا حلیہ رہنگا دھیرے 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 کر بول کو یہ کر لے کو بس لے لے چھل لے. ایمان کو اچک لے کو، ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈال کو ایسا ایمان بھی چھین لے کو چاہیے. بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضح. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صلی علی النبی محمد وعلی آلہ وأصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.